الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ قال النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ قال غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کا بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغیثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ سبق دیتی ہے اختر یہی شان اویسانہ، شہید نرگس رانائے فرقت ہو تو کیا کہنا۔ مہک اٹھے ہیں میرے بوستان دل کے گل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا۔ اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، فقط نگاہوں نگاہوں میں بات ہو جائے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی اختر افلاک عرفانی محبوب سبحانی کی شان میں لکھی گئی کتاب افضل الکرامات کا آج وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے شاہ افضل بیاں علیہ الرحمہ کی طرف سے، بندہ فانی بذات خود ہوتا ہے، بندہ فانی بذات خود ہوتا ہے تو باقی بوجود حق تعالی ہو جاتا ہے۔ اپنی خودی کو وہ مٹاتا ہے، فنائیت اختیار کرتا ہے، فانی بذات خود اپنی ذات کو وہ خود فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، تو پھر اس کے جلوے، اس کے اپنے جلوے، اس کا وجود، اس کا اپنا وجود نہیں رہتا۔ فانی ہونے کے بعد اس کو بقا مل جاتی ہے اور وہ باقی بوجود حق تعالیٰ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، نہ صرف اس کے سروپا کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، بلکہ اس بندے محبوب جو فانی بذات خود ہوا ہے اللہ تعالیٰ میں، اس کی مزار کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، مزار کے غلاف کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے،
بازار پر جو گنبد بنتی ہے، گنبد شریف کو دیکھنے سے بھی دل کو سرور ملتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ گنبد کے کلش کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے۔ مزار پہ پھولوں کی چادر کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے۔ وہاں کے گل پھول بیل بوٹوں کو بھی دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، اور وہاں کی سجاوٹ اور رونق اور روشنی کو بھی دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ کچھ لوگ، فتنے کا دور ہے، فساد امت کا دور ہے، روز روز نئے نئے فتنے ہوتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ کے ولی سے مضبوط ہے تو پھر ہمیں کسی فتنے کا ڈر نہیں، ہر فتنے کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ یہ فتنے کہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس جانے سے خدا کی یاد نہیں آتی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس کے جواب میں، ان کے پاس جانے سے، ان کے در پہ پڑے رہنے سے کیا ملتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لوگ، جانتے بوجھتے پاگل بنتے ہیں، بصارت رکھ کر اندھے بنتے ہیں، گویائی رکھ کر گونگے بنتے ہیں، سماعت رکھ کر بہرے بنتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ جیسے کہ کبھی انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، حدیث شریف جانتے ہی نہیں۔ صاف پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ عام چل رہا ہے نا آج کل سوال، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو آپ بھی تیاری کر لیجئے، بولیے بھائی ہم کہاں لکھا ہے بتانے تیار ہیں، لیکن تم پہلے اس بات کا اعتراف کرو 40 برس سے جماعت میں کام کر رہے ہیں، 40 برس سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، 40 برس سے مدرسے کے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں، تمہارے استاد نے کبھی یہ بات پڑھائی نہیں، بتائی ہی نہیں؟ جو تم پوچھ رہے کہ کہاں لکھا ہے، جانتے بوجھتے اندھے بن کر پوچھتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے جن کا عمل ہوتا ہے، جو معمولات اہل سنت اختیار کرتے ہیں، علم نہیں رکھتے، ان سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ اب وہ صورت دیکھتا ہے ان کی، کہاں لکھا ہے؟ دیکھو بھائی اب دیکھ لیتا ہو سامنے والا کہاں لکھا ہے کا جواب نہیں دے پا رہے، نہیں بتا سک رہے، لہذا بھائی ہم بتا، دیکھو حدیث شریف ہے، قرآن شریف ہے، ہم حدیث سے بتاتے ہیں، ہم قرآن سے بتاتے ہیں۔ اور کیسے قرآن کے غلط معنی بتاتے ہیں، کیسے احادیث سے غلط مطلب لیتے ہیں، قرآن تقریر میں آپ سنیں گے، پھر اس کا جواب بھی سنیں گے کہ یہ حدیث کا یہ کیا مطلب لیتے ہیں۔ معمولات اہل سنت کی تائید جس حدیث پاک سے ہوتی ہے، معمولات اہل سنت کی تائید جس آیت قرآنی سے ہوتی ہے، اس آیت قرآنی کے بارے میں ان بے ایمانوں کا کیا خیال ہے؟ پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو پھر ہمارا ایک ہی جواب ہے، کہاں لکھا ہے ہم بتانے تیار ہیں، لیکن شرط ہے بتانے کے بعد تم مسلمان ہونے تیار ہو جاؤ۔ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہوتے تو یہ سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ مسلمان کے عمل کے بارے میں سوال کرے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمان کے عمل پر اعتراض کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا، ایک مسلمان معاملات اہل سنت سے تعلق رکھنے والے کو، غوث و خواجہ سے تعلق رکھنے والے کو، ولی کی مزار سے نسبت رکھنے والے کو، ولی سے بیعت کرنے والے کو، ولی کے تصرف ماننے والے کو، ولی کے آگے دامن گدائی پھیلا کر خدا کا قرب مانگنے والے کو نہ صرف جو ہے بدعتی حرامی کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ شرک کرتا ہے تو مشرک ہو گیا۔ اب سعودی میں ایک کتاب بھی چھپ گئی، اب ان کی گندگی تو بہت، یہ ایک مرکی نالا بول کے سنتے تھے، دیکھو مطلب یہ کہ گندے غلاظت کے نالے جو بہتے ہیں، اب یہ نالے بہت بہ رہے ہیں حیدرآباد کے اندر، بہت دامن بچانا ہے، بہت بچ کے چل رہا ہے، بہت گندگیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو سعود میں ایک کتاب چھپی، اس کتاب کا نام ہے کلمہ گو مشرکین، یعنی جتنے اہل سنت کے لوگ ہیں وہ سب کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مشرک ہیں۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے بھائی آپ بولیے؟ کلمہ گو مشرکین کا ہمیں لقب دے رہے ہیں، کتاب لکھے ہیں، تو وہ ہمارے پاس
ثاقب صاحب ہیں بہترین شاعر نعت خواں، وہ بڑے حیرانی سے کہنے لگے مجھ سے، وہ ٹیپو خان مسجد میں آتے ہیں اکثر جمعہ میں، میاں کلمہ گو مشرکین کتاب لکھی ہے ان لوگوں نے۔ میں بولا پھر اس کا جواب کیا جواب دے میاں یہ بدبختوں کو؟ تو میں بولا آپ لکھو اس کا جواب، کلمہ گو کافرین۔ ارے جب ایک وہابی ہم کو کلمہ گو مشرک کہہ سکتا ہے تو ہم اس کو کلمہ گو کافر نہیں کہہ سکتے؟ ہم تو حدیث کی روشنی میں کہیں گے، ہم تو قرآن کی روشنی میں کہیں گے۔ اگر تو ہمیں کلمہ گو مشرک کہتا ہے تو ہم تجھے کلمہ گو کافر کہیں گے۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو مشرک کہہ رہا ہے یا کافر کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کے مطابق میں شرک اور کفر ہے تو کہنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے، اگر نہیں ہے خامخواہ یہ مشرک اور کافر کہہ رہا ہے تو کہنے والے کا کہا میرے آقا فرماتے ہیں کہنے والے ہی پہ لوٹے گا، وہی کافر کہلائے گا، وہی مشرک کہلائے گا۔ اس لیے ہم جس کو کافر کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں کہتے ہیں، یہ ہم کو کافر کہتے ہیں اپنے اٹکل پچو دماغ سے فیصلہ کر کے، نہ حدیث سے ہمیں مشرک ثابت کر سکتے ہیں نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، یہ اپنے بھیجے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے کہا شرک ہے کیا؟ پہلے یہ تو سمجھو کہ شرک ہے کیا۔ آپ صرف یہی سنیں گے ان کے پاس بدعت 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 بدعت، شرک 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 شرک، حرام 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 حرام۔ ان سے پوچھو یہ حرام کیا ہے، یہ بدعت کیا ہے، یہ شرک کیا ہے؟ وقار نگر کی ایک مسجد میں دوسرے جمعہ میں نے اس کی گرفت کر لی، پہلے جمعہ میں پہنچا، بدعت بدعت، یہ لوگ مسلمان جو ہے بدعت کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، غلطی ہے۔ دوسرے جمعے میں پہنچا، پھر وہی ٹاپک بدعت بدعت بدعت۔ دوران تقریر میں جمعے کا دن تھا، میں نے اس کو ہاتھ اٹھا کر کہا جناب گزشتہ جمعے سے سن رہے ہیں بدعتی بدعتی بدعت بدعت، کوئی ایک تو تعریف ایسی کرو، بدعت کی صحیح تعریف تو کر دو، بدعت کہتے کسے یہ تو بتاؤ لوگوں کو۔ ایسا محسوس ہوا جیسا اس کا حلق بند ہو گیا، نہیں بیان کر سکتے تو بیٹھ جاؤ، میں بولے۔ وہ شخص بیٹھ گیا، اس کے بعد میں تو نیا نوڑا تھا اس مسجد میں، پہلا دوسرا جمعہ تھا، کھڑے رہ کے میں نے کہنے لگا جمعے کی نماز کے بعد تمام حضرات ٹھہر جائیں، بدعت کے بارے میں ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ نماز جمعہ ہو گئی، صلاۃ و سلام ہوا، اور اس کے بعد کمیٹی کے کچھ حضرات میری طرف بڑھ کے کہنے لگے جناب مسجد میں آپ گفتگو برابر کر سکتے ہیں، پوچھیے آپ جو چیز انہوں غلط بولے، لیکن ذرا مسجد کے آداب کا خیال رکھے پوچھیے۔ تو میں بولا ہم وہ ہیں جو بیت الخلاء کے آداب کو بھی ملحوظ رکھتے، تو مسجد کے آداب کیسے ملحوظ نہیں رکھیں گے؟ لیٹرین میں جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر جگہ جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم لیٹرین کے آداب ملحوظ رکھتے ہیں تو مسجد کے آداب نہیں؟ جناب آپ پوچھیے ضرور کیجیے۔ یہ آداب غیر آداب کی بات مت کیجیے، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ادب سے پوچھ رہے ہیں، مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھ کے پوچھ رہے ہیں، پوچھیے۔ میں بولا جناب بدعت بدعت 2 جمعے سے کہہ رہے ہیں آپ، بدعت کی صحیح تعریف تو کر دیجئے، اور ایسی تعریف کر دیجئے ساری دنیا کو مت بچائیے، کم سے کم اپنے آپ کو تو بدعت سے بچا لو، ایک ایسی تعریف کر دو بدعت کی۔ بدعت کہتے ہیں کسے؟ ایسی تعریف کرو سب کو بچانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بچا لو، آپ ایسی تعریف کر دو بدعت کی۔ اب سوچ کے بولے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بعد میں کرے تو بدعت ہے۔ میں بولا یہ بدعت کی تعریف غلط کر رہے ہیں آپ یہ بولیے آپ کس کے زمانے میں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ قیامت تک کس کا زمانہ ہے؟ کتنے انبیاء کے ادیان منسوخ ہو چکے، دین ناسخ کس کا ہے؟ بولو۔ بولے دین ناسخ اسلام ہے۔ کس کا دین ہے؟ رسول اللہ کا لایا ہوا۔ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم کس کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں؟ خاتم النبی کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں نا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ چھوٹنے دیجئے، آپ توجہ ادھر رکھیے تو بات ہوگی۔
ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں قیامت تک کے تمام انسانوں سے میرے آقا کا خطاب ہے، جو پیدا ہوئے جو پیدا نہیں ہوئے، جو باپ کی صلب میں، جو ماں کے پیٹ میں، جو پیدا ہو چکے، جو قیامت تک ہوں گے، تمام انسانوں سے میرے آقا کا خطاب ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے اے حبیب آپ کہیے ان تمام انسانوں سے قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کس کا زمانہ ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟ تو نے جو کہا ان کے زمانے میں جو نہ ہو بعد میں کرے تو بدعت ہے، تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ بدعت کی تعریف غلط ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اگر آپ کو بدعت کی صحیح تعلیم حاصل کرنا ہے تو علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے لٹریچر کو پڑھو، آپ کو صحیح معنوں میں بدعت کیا ہے، بدعت حسنہ کیا ہے، بدعت صحیحہ کیا ہے، بدعت ضلالہ کیا ہے، سب قسمیں معلوم ہو جائے گی۔ کون سی کتاب پڑھوں میں؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا، یہ کتاب کا نام ہے ہمارے اہل سنت کی، علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی بدائنی علیہ رحمت رضوان لکھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، پڑھ کے آ کے جمعہ میں تقریر کیجئے۔ دوسرے جمعہ میں کمیٹی والوں نے ان کو خدا حافظ کیا، دوسرے مقرر کا انتظام کر لیا۔ اگر ہم ایسی ہمت کریں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں پابندی سے جاتے رہیں، نمازوں میں کون آ رہا کیا کہہ رہا ہے سنتے رہیں، اپنا تسلط رکھیں، تو دیکھیے جس خطے میں شیر رہتا گیدڑ کوسوں بھاگتا، نہیں بھاگتا کیا بولو بھائی، شیر آتا ہی نہیں تو گیدڑ کا راج ہوگا ہی ہوگا۔ اب شیر ہے اہل سنت کے نوجوان، اہل سنت کے لوگ اپنی مساجد کو آباد رکھیں گے تو یہ گیدڑاں کہاں سے آگے بسیں گے؟ سنی آئے گا تو وہاں بھی بھاگے گا، سنی سوتے رہے گا تو وہاں بھی راج کرے گا۔ یہ راج کرنے کا نتیجہ ہے، ہمارے سونے کا نتیجہ ہے۔ یہ بے ایمان ہماری مساجد پہ قبضے کرتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا، چند دن کے لیے چیئرمین وقف بورڈ ایک سجادہ نشین آئے، اس وجہ سے جب سب کے سب دوڑے، اہل حدیث بھی گئے، وہابی بھی گئے، جماعت اسلامی بھی گئے، سنی بھی گئے، یہ ہماری مسجد، یہ ہماری مسجد، تو آپ نے فیصلہ کر دیا جس کی بنائی ہوئی مسجد اسی کے حوالے کی جائے گی۔ زیادہ ہمارے مساجد پہ ان کا قبضہ تھا، جو ان کے قبضے سے باہر ہمارے مساجد آئے۔ ہمیشہ ایسا چیئرمین نہیں آتا نا میرے بھائی، لہذا ہم اپنی مسجد کو پابندی سے جائیں۔ اہل حدیث کے بھی مساجد ہیں حیدرآباد میں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی ہیں، دیوبندی جماعت کے بھی ہیں، لیکن ملے پلے کی جامع مسجد اہل سنت کی ہے، اس پہ وہابی کا جماعت کا قبضہ کیسے؟ اب ادارے ملیہ کے پاس بنائے، انہوں بنا لیے، بنا لو، زندگی میں کچھ بھی کر لو، لیکن جب ہم کو اللہ تعالیٰ قوت، طاقت، تصرف، تسلط دے گا تو ہم ان مساجد کو توڑ دیں گے، توڑ دیں گے، توڑ دیں گے۔ نماز نہیں پڑھیں گے ان مساجد میں۔ آپ بولیں گے ہاں ایک بابری مسجد ٹوٹی تو اتنا ہنگامہ ہوا، اور تم کہہ رہے ان کی بنائی ہوئی مساجد کو توڑ دیں گے؟ سنو، مسجد زرار کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے اس کا بھی ہمیں علم رکھنا ہے، اس کا بھی علم رکھنا ہے، ورنہ ہم ہر مسجد میں نماز پڑھ لیں گے اللہ کا گھر سمجھ کے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے مسجد بنائی، بنا کر کہے کہ اس کی افتتاح اپن رسول اللہ سے کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کون بنائے؟ منافق بنائے۔ حضور آئے، تشریف لائے، صحابہ کو حکم دے مسجد کو ڈھا دو، وہ مسجد ڈھا دی گئی۔ مسجد زرار یعنی توڑ دی جانے والی مسجد، قرآن میں مسجد کے نام سے ذکر ہے، زرار، مسجدن زرار، توڑ دی جانے والی مسجد۔ تو اب اللہ فرما رہا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے بغض کے پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد توڑ دی جانے والی ہوتی ہے۔ ہزاروں ہو کے سینکڑوں ایسے مساجد کو اہل سنت کا تسلط ملا تو توڑ دیں گے، کیونکہ ایسے مساجد جو رسول اللہ کے بغض کی بنیاد پر بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو توڑوانا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور توڑنا صحابہ کرام کی سنت۔ ان بے ایمانوں سے کہو کیوں منہ مچ کے ہم خاموش بیٹھتے ہو؟ جب آ کے آپ سے بتاتا میرے بھائی ایسا سے گلی کے نکڑ پہ لے گیا ایک نوجوان،
4-5 مل کے گھیر لیے. میرے بھائی آپ آ گئے 2 قدم اپنے دروازے سے ہمارے پاس گلی کے نکڑ تک. اللہ نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. کیا چڑھاتے ہیں بوٹ کے جھاڑ پہ نوجوانوں کو؟ 2 قدم آیا ان کے ساتھ، اللہ نے آپ کے دل میں محبت ڈال دی. اگر ہم یہ کہیں جو لوگ اولیاء اللہ کی مزارات پر جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی، نہیں بدعت ہے. اب تمہارے ساتھ 2 قدم آئے تو محبت پیدا ہو گئی. چڑھانے کا طریقہ ہے، پیر دباتے ہیں، یہ تمہارے پیر دباتے ہیں. تمہارے سب پاس اگر سواری نہیں تو سواری کا انتظام کرتے ہیں. آج حیدرآباد میں جماعت اسلامی، عام تبلیغی جماعت اور عام وہابڑوں سے مدرسے جتنے وہابڑوں کے ہیں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ کر رہی ہے جماعت، وہ خبیث جماعت جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے، یہ پیسہ زیادہ خرچ کر رہی ہے. اور ہمارے مفلس چلے جا رہے ہیں. ایک ہیرو ہونڈا پہ بک جا رہا ہے، ایک پان کے ڈبے پہ بک جا رہا ہے، ایک مکان پہ بک جا رہا ہے، ایک شادی کے خرچے پہ بک جا رہا ہے، ایک 3 ٹائم کی روٹی پہ بک رہا ہے. اس کا نام اسلام ہے؟ بکنے کا نام اسلام ہے؟ نہیں میرے بھائی. یاد رکھیں، مسجد کو توڑنا اس مسجد کو جس کی بنیاد رسول اللہ کے بخش پر رکھی گئی اور اس سلسلہ تقویٰ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. تو تقویٰ کس کا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے فرقے ہیں متقی تقوی والی ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت. اور کسی میں تقوی نہیں ہے. تقوی مومن میں پیدا ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یہ بے ایمان بکواس کرتے ہیں. اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں تقوی مومن میں پیدا ہوتا ہے. الذین آمنوا جو ایمان لاتا ہے، وکانوا یتقون ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے. آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اولیاء کی شان والی 11ویں پارے کی 11ویں کے عنوان میں 11ویں پارے کی آیت لی میں نے. یہ 11ویں ہے نا غوث پاک کی 11ویں کا جلسہ 11ویں پارے کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 11ویں کا انکار کرنے والے تو انکار کر لے 11ویں کا، لیکن 11ویں والوں کا ذکر جو 11ویں پارے میں آیا، اگر 11ویں پارے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. 11ویں پورے پارے کا ہی نہیں، 11ویں پارے کی اس آیت میں جو اولیاء اللہ والی ہے آیت، یہ پوری آیت کا بھی نہیں. اگر اس میں سے صرف اولیاء اللہ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فضیلت جنگ علیہ رحمت رضوان اعلی حضرت استاد سلاطین دکن فرماتے ہیں قرآن کے جز کا اگر کسی نے انکار کیا تو کافر ہو گیا. جز قرآن کا انکار کرنے والا کافر اور پورے قرآن کا انکار کرنے والا بھی کافر. آپ وہابی کو سامنے لائیں کتنی آیات کا انکار کرتا ہے، ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں. نزدیک کو سامنے لائیں کتنی آیات کا انکار کرتا ہے، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. اہل خبیث کو سامنے لائیں کتنی آیات کا انکار کرتا ہے، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. جو عظمت انبیاء والی آیتیں ہیں، نعت نبی والی آیتیں ہیں، تصرفات اولیاء والی آیتیں، شہداء کی حیات والی آیتیں، ایصال ثواب والی آیتیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہ صاف انکار کر دیتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کب تک گول پھرانے کی عادت رکھیں گے؟ کب تک اہل سنت خاموش رہیں گے؟ اس لیے ہم ہر جلسے میں 2 ٹوک تمہارا منہ توڑ جواب دیتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بچوں میں اولیاء اللہ کی عقیدت پیدا ہو اور ان بے ایمانوں کے جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ بے حد ضروری ہے اس دور میں. یہ محلے میں یہ جماعت والے زیادہ ہے، وہ محلے میں وہ جماعت والے زیادہ ہے، اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. اللہ سلامت رکھے جمیل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا اور ہمیں بلایا کہ جو ہے کچھ باتیں اولیاء اللہ کے بارے میں، معمولات اہل سنت کے بارے میں سننے کو ہمیں ان جلسوں میں مل جاتی ہیں. تو ہم مساجد جائیں تو جمعہ وہ مساجد جائیں جہاں اہل سنت کے خطیب تقاریر کرتے ہیں. جلسوں میں جائیں تو ایسے جلسوں میں جائیں جو اہل سنت کے خطیب تقاریر کرتے ہیں. ایسے جلسے میں نہ جائیں جو آج تک ان کی زبان سے ان بے ایمانوں کی میلاد میدان نہیں نکلا. زبان سے نہیں نکلتا تو نو کے قلم پہ کہاں سے آئے گا؟ خلوت گراؤنڈ کو اہل سنت میلاد میدان کہتے ہیں
اور یہ بے ایمان وہاں جو دوسرے لوگ جلسے رکھتے ہیں کبھی میلاد میدان نہیں بولے، خلوت گراؤنڈ ہی کہتے. لیکن آج کل کچھ خلوت گراؤنڈ کہنے والے بھی اخبارات میں ڈلا رہے ہیں کہ میلاد کا جلسہ ان کے مدرسے کی گلی میں منایا جا رہا ہے. یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. پہلے میلاد کو مان لے پھر جلسہ منا. میلاد شریف کی فضیلت کو مان لے پھر جلسہ منا. قرآنی آیات کو مان لے پھر جلسہ کر. احادیث کو تسلیم کر لے، ایمان لا پھر جلسہ کر. عظمت نبی کو مان لے پھر جلسہ کر. حیات نبی کو مان لے پھر جلسہ کر. علم غیب نبی کو مان لے پھر جلسہ کر. اور تصرفات اولیاء کو مان لے پھر جلسہ کر. اولیاء کی دین کو مان لے پھر جلسہ کر. کرامت اولیاء پر ایمان لا بعد جلسہ کر. حیات النبی پر ایمان لا بعد میں جلسہ کر. پہلے ایمان والا ہو بعد میں جلسہ کرے. یہ ایمان والوں نے جلسہ رکھا ہے. یہ جلسہ ایمان والوں نے رکھا ہے. بے ایمان کسی بھی عنوان سے آتے ہیں حیدرآباد کے اندر. لیکن اب ہمارے نوجوان دھوکہ نہیں کھائیں گے. دیکھیے میلاد النبی کا مہینہ چلتا ہے. میلاد النبی جہاں دیکھو جلسہ میں جشن میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. تب یہ لوگ پھر جلوس، پھر کھانے، پھر جلسے، پھر سرکار کا ذکر، پریشان ہو جاتے ہیں. کتوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں، کتے جیسے بھاگتے ہیں. اب پریشان ہو گئے کیا کرتے. کچھ تو بھی نہیں کرے تو پھر اپنا نام بدنام ہوتا. کیا کرنا؟ اپن سیرت النبی کے جلسے رکھیں گے. میلاد کے رکھتے ہیں، اپن سیرت کے رکھیں گے. اور ہم یہاں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہمارے نوجوان ان کے سیرت کے جلسوں میں چلے جاتے. یہ کبھی میلاد النبی نہیں مناتے. یہ جتنے سیرت کے منا میلاد النبی کے مہینے میں سیرت النبی کا جلسہ رکھتے ہیں. اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے سرکار کی سیرت النبی کا پوسٹر چھپا ہے، چاہے وہ خلوت گراؤنڈ پر ہو کہ چوک کی مسجد میں ہو، چاہے وہ دارالشفا کی بڑی مسجد میں ہو. سیرت النبی کا ٹاپک چھپا ہے، لہذا نبی کی سیرت بولیں گے. جا کے سنیں بھائی کہ نبی کی سیرت کیسی بیان کرتے ہیں یہ لوگ. اب چلے گیا ہمارا سننے. اب یہ بیان کر رہا ہے سرکار ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، ایسا سوتے تھے، ایسا جاگتے تھے، ایسا اٹھتے تھے، ایسا بیٹھتے تھے، ایسا پہنتے تھے، ایسا دیتے تھے، ایسا خرید و فروخت کرتے تھے. یہ سیرت النبی ہے نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو بیان کرتے ہیں سیرت النبی کا ٹائٹل دے کر بلاتے ہیں، عنوان دے کر دھوکہ دیتے ہیں. بڑے بے ایمان ہیں. بلاتے ہیں سیرت النبی کے نام سے اور بیان کرتے ہیں سیرت البشر. سیرت النبی اور ہے، سیرت البشر اور ہے. سیرت البشر بیان کرنے کے لیے سیرت النبی کا عنوان لیتے ہیں. سیرت النبی کا عنوان میلاد النبی والے جب لوگ لیتے ہیں تو وہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے. نہیں بولتے نبی کی سیرت کیا ہے. نبی سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نے جواب دیا پوچھنے والے صحابی کو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل میں جلوہ گر تھے، پورے بنے نہیں تھے، روح و جسد کی منزل میں جلوہ گر تھے، اسی وقت نبی تھا. نبی کی روش، نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ آدم سے پہلے ہمارے آقا نبی بن گئے. ایسا سوتے تھے، ایسا جاگتے تھے. سمجھ رہے ہیں کس کی نقل کر رہا ہوں؟ حمید الدین عاقل کی. بہت کھل کے کہہ رہا ہوں. نہ ان کے باپ سے ڈرا، نہ میں ان کے دادا سے ڈرا. اب یہ چھوٹا چنا بگلا بھگت مکھن چو، اس سے کیا ڈروں؟ اب یہ بھی سمجھے ہوں گے چنا بگلا بھگت چھوٹا مکھن چو کون ہے؟ کیا حشر ہوتا مر گئے تو؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موت ایمان پر آئے، کیونکہ قرآنی حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان کی حیثیت سے مرنا. قرآن کہہ رہا ہے نفاق میں نہیں مرنا، کفر میں نہیں مرنا، بے دینی میں نہیں مرنا، اسلام کی حالت میں مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہم چیلنج سے کہتے ہیں کوئی وہاں بھی اسلام کی حالت میں نہیں مرتا. کوئی ثابت کر دے. ارے یہ تو چننے ہیں چھوٹے چھوٹے 70 سال کی جماعت
80 साल की जमात, इनके बाप दादा अशरफ अली थानवी, कोई बता दे कि इस्लाम की हालत में इंतकाल हुआ? कासिम नानोतवी, फाउंडर ऑफ देवबंद, कोई साबित कर दे कि इस्लामी हालत में इंतकाल हुआ? रशीद अहमद गंगोही, कोई साबित कर दे कि इस्लामी हालत में इंतकाल हुआ? मैं इनके बाप दादा को कह रहा हूं, ये चिन्ने पुट्टे तो मेरे साथ कोई हैसियत नहीं रखते मेरे सामने। इनके बाप दादा की बात करता हूं। बताओ हालत इस्लाम पे कौन मरा? कौन वहां भी इस्लाम की हालत में मरता है? सुन्नी इस्लाम की हालत में मरता है। अगर जिस्म कहीं से सड़ गल भी जाए, कीड़े भी निकले तो बदबू नहीं आती। हमने ऐसे सुन्नी जनाजे भी देखे हैं और गौसल दिया है। अब ये सारी जिंदगी इस्लामी गुजारे हैं, बड़ा बड़ा सबक दिए हैं, बड़ी दीन की बातें की हैं। पुराने बाग़ाम की मस्जिद में बरसों दरसे कुरान रहा है। तक़ियुद्दीन का मरा तो कैसे मरा? बीवी बच्चे दूर हो गए थे सड़ान से, बदबू से, ब्रेन हेमरेज। रिजवानुल कासिमी कैसे मरा? ब्रेन हेमरेज से। सूरत दिखाने के लायक नहीं रही। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इस्लामी तरीके पे तो जनाजा उठता है, लेकिन जनाजा उठने से इस्लामी तरीके पे कोई फायदा नहीं। इस्लामी तरीके पर मरने से फायदा है, याद रखो। जनाजा उठो इस्लामी तरीके पे, अल्लाह ताला ये नहीं फरमाया ऐसा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मरना है तो इस्लाम की हालत में मरना है। कोई वहां भी हमारा चैलेंज है, इस्लाम पर नहीं मरता। गुस्ताख गुस्ताखी पर मरता है। मेरे आका का इरशाद है, जैसा जियोगे वैसा उठोगे, जैसा जियोगे वैसा उठाए जाओगे। जिस हालत में जिंदगी गुजरेगी वैसी उठाया जाता है बंदा। सारी जिंदगी देवबंदियों की देख लो, नजदियों की देख लो, सऊदी वहाबड़ी हुकूमत की सारी जिंदगी देख लो। चैलेंज है सऊदी हुकूमत के 80 साल या 100 साल जो गुजारे, चैलेंज है। एक वहाबी आलिम भी, यो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, लेकिन अच्छी अरबी बोलते हैं, किताबें छाप देते हैं, कुरान छाप देते हैं। एक वहाबड़ा भी इस्लाम की हालत में मरा तो बताओ, कोई सबूत दे दे, फिर हम रद्द करने के लिए तैयार है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सड़ा गला सुन्नी गुनहगार, 5 टाइम की नमाजें भी नहीं पढ़ा था, रोजे भी पूरे नहीं हुए थे, कहाँ क्या क्या डंडियां मार के जिंदगी गुजारा था। सुन्नी वो उसके नाम पे सर झुका देता था, ख्वाजा के नाम पे झुका देता था, रसूलुल्लाह की हयात और इल्म सारी चीजें जो सिफातें सब मानता था। गुनहगार था, काला पीला था, इंतकाल हो गया। क्या करते हम? गुस्ल की तैयारी करते। कुछ भी था, वहां भी नहीं था, गुनहगार था, काला पीला था, बेअमल था। अब गुस्ल की तैयारी में लग गए। अबीर से काफुर से नीला के गुस्ल दे के, सुरमा लगा के, अबीर रखकर, सीने पे कलमे तैयबा लिखकर, हरा गिलाफ डोले पर, उसके ऊपर फूलों की चादर। होता नहीं सुन्नी का जनाजा ऐसा, बोलो। अब लेके चले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये पढ़ने से घबराना नहीं, ये सिर्फ जनाजे की हद तक नहीं है पढ़ना, तो सारी जिंदगी पढ़ना है, सारी जिंदगी पढ़ना है। पढ़िए एक बार, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इनकी तो मौत हो जाती सुन के, क्यों? पढ़ते ही नहीं ना, ऐसी घबराहट है मौत से, ये पढ़ते ही नहीं ये लोग। और हम मरे तभी पढ़ते, जिए तभी पढ़ते। और उसके बाद ले गए मस्जिद में, नमाज जनाजा हुई, फिर दुआ हुई, फातिहा हुई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वफ़न्हु वरहमहु वअदख़िलहु वस्किनहुल जन्ना, आमीन हुई। उसके बाद चादर हटी फूलों की, फिर हरा गिलाफ हटा, फिर कफन खुली, फिर चेहरा चमक उठता है पापड़ गलीज़ गुनहगार का, सुन्नी होने की वजह से। चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई है। किसका चेहरा चमकता? सुन्नी का। किसी वहाबी का चेहरा चमकता? बताओ, अबरक लगाए तो भी नहीं चमकता। अब आप देखते, सुन्नी काले को देखो और अंग्रेज की गोरी चमड़ी को देखो, नफरत होती नहीं उसकी चमड़ी से।
ہاں بد جانور خور، خنزیر خور، شراب خور، حرام خور، کتنا بھی گورا ہو، چہرے پہ نمک نہیں ہوتا. ہم کالے پیلے بھی ہوتے ہیں تو چہرے پہ نمک ہوتا ہے. نبی کے نور کا صدقہ چہرے پہ آتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں جو ہے ابھی تو تقریر شروع ہوئی نہیں، خالی گلیاں گلیوں میں پھر رہا ہوں. ابھی ذرا بتا رہا ہوں چہرے کیسے کیسے حیدرآباد میں آ گئے، چور ڈاکو لچے لفنگوں کے. آپ یہی کریں گے نا بھائی، 20 سال سے اپنی تجوری میں روپیے جمع کرے، بیٹے کی شادی 20 سال کی عمر ہو گئی، رشتہ جم گیا، اور عین ٹائم پہ تجوری میں سے کوئی پیسے مار لیا. اور اتفاق ہوا یہ، وہ نکل رہا تھا تجوری میں نقب دے کے، آپ کی بستی کا گورکھا اس کو پکڑ لیا، اب لے کے آیا، گڑ گیا. اللہ کا شکر ہے 20 برس کی کمائی بچی کی شادی کے لیے میرے مولا، کیا حشر ہوتا تھا میرا. گورکھے کو لات مارتے، گالی دیتے، ڈنڈا مارتے، کچھ برا بولتے اس کو نہیں، انعام دیتے نہیں دیتے. اب ہم کھڑے رہ کے آپ کو کیا کریں، انہوں نے پاکٹ پلیئر کو پکڑا، پیسے مارے تو پکڑا، انعام دیتے نہیں دیتے، بولے خوش ہو کے دیتے، بھائی 5 روپے اور زیادہ دیتے، تنخواہ سے زیادہ دیتے. میری بیٹی کی شادی کا پورا پیسہ بچا لیا، پکڑا چور کو، پکڑا ڈاکو کو، پکڑا پاکٹ پلیئر کو، پکڑا. پکڑنا اچھا ہے نہیں یہ بولو. اب ہم کھڑے ہوئے آپ سے روپیہ پیسہ تو نہیں مانگ رہے، تقریر کے بعد اتنے نوٹاں دو. ہم پاکٹ پلیئروں کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں آپ کو. حیدرآباد میں کون کون پاکٹ پلیئر ہے؟ ایمان کے لٹیرے، ڈاکو، پاکٹ پلیئر، وہابی، جماعت اسلامی، تبلیغی، اہل حدیث، دارالعلوم ربیہ حیدرآباد پاکٹ پلیئر مدرسہ، دارالعلوم ربیہ سکندرآباد پاکٹ پلیئر مدرسہ، ایمان کے ڈاکو ہے. سبیل السلام پاکٹ پلیئروں کا مدرسہ، فیض العلوم پاکٹ پلیئروں کا مدرسہ، اشرف علوم پاکٹ پلیئروں کا مدرسہ، جتنے وہاں بڑے مدرسے یہ دین کے پاکٹ پلیئروں کے مدرسے ہیں. ہم ان کے نام بتا رہے ہیں، پھر پیسہ بھی نہیں مانگ رہے آپ سے. گالی نہیں دینا بعد میں، غصہ نہیں کرنا، ایسا ایسا بول کے گئے آپ. شکریہ، کم سے کم دعا تو دو، اللہ عمر دراز کرے. پاکٹ پلیئروں کے نام، مدرسے سب بتا کے گیا والا، صرف شکریہ، دعا دو. اور زیادہ پاکٹ پلیئروں کو پکڑ پکڑ کے لگے کیا کرتے، پھر ان کی فوٹوز لگا دیتے پی ایس کے اندر. اب ان کی تو نہیں لگتی. 16 لاکھ روپے کی کار میں پھرتا ہے. جب آیا تھا تو ٹوٹی سائیکل نہیں تھی مسجد عامرہ میں امامت کے لیے. لاکھوں روپے کا بنگلہ، لاکھوں روپے کی کار، تیری اپنی ذاتی پراپرٹی. تو آیا دیوبند سے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ چندے بٹورے سے ہے نا. آپ سے ہم سے چمڑے، چاولا، مٹھی فن، کس پہ راج کر رہا؟ ہم سے لے کے. ہم ایسے غافل جس کو وہ نہیں دے دیتے. سرکار کے دشمنوں کو بھی دے، پال رہے، سانپوں کو پال رہے استینوں میں. یاد رکھو، سنیت کا پیسہ سنیت پر خرچ ہو، سنیت کا رشتہ سنیت سے ہو. امام غزالی علیہ الرحمہ مکاشف تحفۃ القلوب میں لکھتے ہیں ان بدعتیوں کے بارے میں، یہ بیمار پڑے تو عیادت مت کرو، ان کی خیریت مت پوچھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کو اپنے پیچھے نماز مت پڑھنے دو، ان کو جھڑکو، ان کو تھوکو، ان کو گھورو. آج گلے ملتے ہیں جا کے نبی کے باغی سے، اپنے باپ کو گالی دینے والے کی سال تمام بلکہ عمر تمام صورت نہیں دیکھتے. ہمارے باپ کو گالی دیا، ہمارے باپ کی بے عزتی کرا، ہاں نہیں ہم نہیں صورت دیکھنا. اماں بولے نہیں بیٹے تیرے چچا رہے کچھ بھی نہیں، میرے باپ کی بے عزتی کرے، میں صورت دیکھنا نہیں چاہتا. تیرے ماں ہاں ہوں گے، میرے باپ کی بے عزتی کرے، میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا. اب کیا پاور آ گیا، باپ کی بے عزتی کرے تو. اور جن پر ماں باپ قربان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جن پہ ماں باپ قربان، ان کو برا بولے تو ہم اس سے ہاتھ ملاتے، اس کے دستر پہ کھانا کھاتے، اس کی تعریف کرتے، اس کو مولانا بولتے، اس کو عاقل صاحب بولتے. ارے بگلا بھگت کو بگلا بھگت کہنا چاہیے. یاد رکھو، کوا بگلے سے بہتر ہو جاتا ہے. کیوں؟ بگلا اوپر سے سفید کاٹے تو اندر سے کالا، نفاق. کوا اوپر سے کالا کاٹے تو اندر سے بھی کالا، کوا اچھا ہے.
مگر یاد رکھو کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز، ہر ایک اپنے ہم جنس کو تلاش کرتا ہے۔ کبوتر کبوتروں میں اڑتا ہوا اچھا دکھتا ہے، کوا کوا میں اڑتا ہوا اچھا دکھتا ہے، کوا کبوتروں میں نہ آئے، کبوتر کوا میں نہ جائے۔ سنیو، تم کبوتر کی شان رکھتے ہو، شاہین کی شان رکھتے ہو، تم کووں میں مت جاؤ، نہ کووں کو گھسنے دو۔ ارے کوا گو کھاتا ہے، کبوتر حلال کھاتا ہے۔ کوا گو کھاتا ہے، کبوتر حلال کھاتا ہے، یہ حلالی گو خوروں میں نہ جائے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ کیا تو بھی سن رہے بول رہے ہوں گے آپ، کچھ اچنبھا لگ رہا ہوگا، اور جو واقف ہے کار رہے ہیں تو اچھا ہے، ذرا اور بمباری ہوئی تو اچھا ہے بول رہے ہیں۔ ہاں یہ کوے حیدرآباد میں ذرا کم دکھ رہے نا، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دیوبند کو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے، دیوبند کا اکابر ہے، بڑے علماء میں ہے دیوبند کے، کوا کھانا کیسا ہے؟ تو جواب لکھا فتوے میں، کوا کھانا ثواب ہے۔ کوا اہل سنت کے پاس حرام ہے، دیوبندیوں کے پاس نہ صرف حلال ہے بلکہ کھانا ثواب ہے۔ تو کوے جو کم ہو رہے، اے سالے ہم تو چکن کھاتے، یہ کوا بریانی کھاتے ہوں گے، اس لیے کوے غائب ہو رہے ہیں حیدرآباد سے، ہے نا؟ یاد رکھو، بہت پاپڑ غلیظ ہیں۔ سنی کتنا ہی گنہگار ہو، اتنا برا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، سب سے بدترین بیماری چند سال پہلے دیکھتے تھے آپ، چند مہینوں پہلے بھی ایک اناٹومی کا ڈھانچہ آتا تھا سیاست اخبار میں، ریڈ میں لکھا ہوا رہتا تھا، کیا؟ ایڈس سے بچو۔ سب سے بدترین بیماری، اندر اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا آدمی۔ یہ اغلام بازی سے، بدفعلی سے یہ مرض پیدا ہوتا۔ دیتے تھے اخبار میں، چلکا گڑا عیدگاہ میں ایک بار کہہ دیا تھا، بڑے 40 محلوں کے لوگ آتے ہوئے، موقع اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات پہنچ۔ سب سے بری بیماری بولے ایڈس کی بیماری ہے آج کل، سب سے بری ہے۔ اچھا، اس سے بھی بری ایک بیماری ہے میرے بھائی، جتنا چمکنا ایڈ سے، اس بیماری سے اور زیادہ چمکنا، کون سی؟ وہ وہابیت ہے بولا۔ تو ہوا کیا، وہاں چلکا گوڑا پی ایس کے کچھ پولیس والے، ہندو پولیس والے، مسلمان پولیس والوں پوچھے، یہ ایڈس بولے تو اس کے تو کوٹھے ہیں بدماشی کے، بدفعلی کے، یہ وہابیت کے کوٹھے کہاں ہیں؟ انہوں وہابی ایک بیماری، یہ کون سی بیماری ہے پوچھے؟ ہندو پولیس والے نہیں معلوم۔ تو مسلمان جمیدار صاحب بولے یہ ریلیجس بیماری ہے جی، یہ کوٹھے نہیں رہتے اس کے، مگر میں ان کے کوٹھے بھی بتانے تیار ہوں۔ ان کے کوٹھے ہیں، جماعت میں لے جاتے ہیں، بچوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ مت بھیجو اپنے بچوں کو، خدا را کئی بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ان بےمانوں نے۔ خود سسرے نے نظام آباد میں اپنی بہو کے ساتھ بدتمیزی کی، بیٹے کو سفیر بنا کر بھیجا چندہ کرنے کے لیے، صلاح الدین اویسی صاحب اس کی عزت ڈھانکے۔ اخبارات میں آ گیا تھا، جب بیٹے کو بھنک لگ گئی، باپ میری بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے، مجھے چندہ لانے بٹور میں بیچ کر سفیر بنا کر، طلاق ہوئی ایک بیوی کو، دوسری شادی کرا، اس کے ساتھ وہی حرکت۔ جب بیٹے نے باپ پہ گرم ہوا تو باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اور پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ بستیانوں کے بغیر اطلاع کے جنازہ کیسا مدرسے سے نکل رہا، تحقیق کرے، پولیس کو رپورٹ کرے، پتا چلا بیوی سے زنا کرنے پر بیٹا باپ پر غضب میں آیا، غصہ کیا تو باپ نے بیٹے کا قتل کر کے اس کا جنازہ اٹھا دیا۔ یہ ہے دیوبندی علماء، یہ ہے جماعت کے علماء۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً منکرین مصطفیٰ۔ تو سب سے بدترین بیماری اگر ہے تو وہابیت ہے۔ یہ بدبو اپنے گھر میں لگنے مت دو، اپنے خاندان میں لگنے مت دو، اپنی مسجد میں مت آنے دو اس گندگی کو، بہت سڑان ہے اس میں قیامت تک۔ اور یاد رکھیں، 2 پریوار انڈیا میں کام کر رہے ہیں، ایک وہابی پریوار، ایک سنگھ پریوار۔ آپ سنگھ پریوار سے بھی واقف ہیں، وہابی پریوار سے بھی واقف ہیں، مگر میں یہ کھلے طور کہہ رہا ہوں، سنگھ پریوار سے بدتر ہے تو وہابی پریوار ہے۔ سنگھ پریوار آپ کا جان اور مال لوٹتے ہیں نا، آپ کی جان سنگھ پریوار لیے تو شہید کا مرتبہ ملا کہ نہیں؟ بولیے، تقریر آپ کیجیے۔ وہابی پریوار ایمان لے لیا تو آپ کفر میں چلے گئے نا۔ جان لینے والا بہتر ہے ایمان لینے والے سے۔ سنگھ پریوار بہتر ہے وہابی پریوار سے، وہابی پریوار سنگھ پریوار سے بدتر ہے۔ یہ دستا ہے تو ایمان جاتا ہے، اور سنگھ پریوار دستا ہے تو جان جاتی ہے۔ مسلمان کو شہادت کا مرتبہ تو ملتا ہے، یہ کافروں کے ہاتھ سے مارا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ سنگ پریوار سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، جو جان و مال لوٹتا ہے وہاں بھی پریوار سے بھی محفوظ رکھے، جو ہمارا ایمان لوٹتے ہیں، جو ہمارے نورانی دل میں نبی، صدیق، شہید، ولی کے ایمانی اشرفیاں ہیں، ان اشرفیوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگ۔ یہ جلسہ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پیران پیر نے وہ شان پائی ہے، فنائیت کاملہ اپنے شیخ میں انہوں نے حاصل کی، پھر رسول اللہ میں فنائیت کاملہ حاصل کی، پھر اللہ تعالیٰ میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول کے بعد فنا فی اللہ کا دروازہ کھلا اور آپ کامل فنائیت اللہ تعالیٰ میں حاصل کیے، تو اس کے بعد آپ کی شان کیا ہو گئی؟ تمام اولیاء اللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قدمی حاضی رقبتی علی کلی ولی اللہ کا جو ارشاد ہے غوث پاک کا، یہ ارشاد غوث پاک اپنی طرف سے نہیں فرمائے، یہ حکمی ہے السلام علیکم پروردگار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، آپ کو ایسا ولی بنایا اپنا، اور آپ ایسے فنائیت کاملہ حاصل کیے کہ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا؟ وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، تو فنا فی الحق ہوا، تو فنا فی الحق ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ میں کیا کہوں؟ قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا۔ غوث پاک کو بچپن میں ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، جوانی میں ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، اب بھی ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ڈھونڈنا نہیں، پا لینا ہے اللہ کے ولی کو۔ اور کیسے پا لینا ہے کہ غوث پاک سے پوچھا گیا، حضور آپ کو کسی نے پایا نہیں، آپ کو دیکھا نہیں، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیا نہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے تو کیا ایسا شخص بھی آپ کا مرید ہے؟ تو سنو غوث پاک نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، قیامت تک جو اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے گا وہ میرا ہے۔ اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ وہاں سن لو غوث پاک کا ارشاد، وہ فنائیت کاملہ اپنے شیخ رسول اللہ اور پروردگار میں آپ نے پائی ہے کہ آپ کو وہ مقام ملا کہ آپ فرما رہے ہیں، اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدین پر ایسے سایہ کیا ہوا ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کے آگے اپنے سر تسلیم کو، اپنی گردن کو جھکانے میں اولیاء اللہ پیش قدمی کیے ہیں۔ ادھر غریب نواز 17 برس کا سن ہے، غزن کی پہاڑیوں میں محو انوار الہی کھڑے ہوئے ہیں، اعلان بغداد کے منبر سے ہو رہا ہے غوث پاک کا، کوسوں میل دور، سینکڑوں میل دور، وہاں آپ کی آواز غریب نواز کو پہنچ رہی ہے۔ آپ نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، آواز پر سر زمین سے لگا دیا غریب نواز نے، کمان بن گئے اور بن کے فرما رہے ہیں، لا لا، نہیں نہیں، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے غوث الاعظم دستگیر، آپ کا قدم صرف میری گردن تک نہیں ولیکن قلبی وراسی، میری گردن پہ تو ہے ہی، میرے دل پر بھی، میرے سر پر بھی، یا غوث آپ کا قدم ہے۔ آپ فرماتے ہیں غریب نواز، معین الدین اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے طلبوں کو معین الدین اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر لیتا ہے۔ یہ دل ہے، یہ گردن، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث الاعظم، تجلی نور خدم غوث الاعظم، محمد بشانک اتم غوث الاعظم، بنگر بحالم یا غوث الاعظم، شیخ العوالم یا غوث الاعظم، تو محی دینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث الاعظم۔ دیکھیے آج ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے، لیکن نیند کیا ہے؟ نوم و یغزا کی تعلیم تحریر میں تو آتی ہے، نیند اور بیداری ہے کیا؟ ڈاکٹرز لکھاتے ہیں، میڈیکل لائن میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی ڈاکٹر، سوتا بھی ہے ڈاکٹر، سلاتا بھی ہے پیشنٹ کو نیند کی گولیاں دے کے، دوائیں دے کے، لیکن کوئی ڈاکٹر آج تک اپنی نیند نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا دنیا کا، نہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی دیکھ سکتا ہے۔
ابھی آپ کو سناؤں، پیرانے پیر واز فرما رہے ہیں، سامنے عبداللہ بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، آپ کو ہلکی سی نیند طاری ہوئی، پیرانے پیر اپنے ممبر سے اتر کر آپ کے سامنے ہاتھ بن کر ٹھہر گئے، اور بعد میں جب پوچھے شیخ حیتی عبداللہ بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پیرانے پیر کہ حضور آپ سے کیا فرما رہے تھے؟ بولے حضور فرما رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لگے رہنا، اور تم نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھ لیا؟ پیرانے پیر نے فرمایا تو حضرت عبداللہ بن حیتی فرماتے میں نے تو نیند میں دیکھا، آپ تو بیداری میں دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو غوث پاک ممبر سے واز بھی فرما رہے ہیں ایک وقت، سامنے سونے والوں کی نیند کو بھی دیکھ رہے ہیں، نیند میں ان کے خواب کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب میں رسول اللہ کی تشریف آوری کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نیند دیکھنا، خواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ابھی خواب میں حضور کی تشریف آوری، عالم بیداری میں یہ غوث الاعظم کا خاصہ ہے، جس کو چاہتے ہیں رسول اللہ کے دیدار سے مشرف کرتے ہیں۔ اس لیے ہم غوث الاعظم دستگیر کے دیوانے ہیں، شیوخ اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں، پروانہ وار ان کی مزارات پر جاتے ہیں اور پروانہ وار ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات بھی بتا دیتے ہیں تو ہم اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں کہ ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہوتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس سے آگے ایک بات اور کہتے ہیں، تقریر ختم کر دوں گا، کہ اسٹیج پہ ہمارے مولانا حضرت سید حسن قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز میں ایک شخص جو آپ کے کرامات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، آ کے ایک مرتبہ نماز کا ٹائم تھا، یہ سمجھا کہ چلو نماز پڑھ کے نکل جاؤں، آ کے بیٹھا واز ہو رہا، بھول گیا تھا کہ جمعہ ہے، جمعہ تھا، لوگ بڑھتے چلے گئے، نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی، اب نماز کے بعد ہی جانا ہے، واز چل رہا ہے، موشن زور سے آ رہا تھا، اجابت محسوس ہو رہی تھی اس کو ضرورت، اور سوچا اگر یہاں کچھ خارج ہو گیا تو بدبو ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، گھبرانے لگا، ممبر سے دو سڑی اترے پیرانے پیر، اپنا آبا اس کے جسم پر ڈال دیے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ مسافت پہ خوب ایک ہرا بھرا باغ ہے اور وہاں چشمہ ہے، وہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، اپنا رومال جس میں کنجیاں لپٹی تھی وہاں رکھا، ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اور اتنا کرا، پیرانے پہ سب دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنی ابا ہٹا لیے اور بیٹھا دیکھ رہا جسم پر وضو کی تازگی کے آثار ہیں، طہارت کے یہ ضرورت جو محسوس ہو رہی تھی اس کے کوئی آثار نہیں۔ سوچ میں پڑ گیا، حیران، میں کرامت نہیں مانتا تھا، یہ تو اتنی بڑی کرامت دکھا دی ہے۔ ٹھیک ہے، جب واز کے بعد گھر پہنچا تو ملک شام جانا تھا، اپنے گھر میں سے کنجیوں سے کچھ نکالنا تھا، کنجیاں رومال کے ساتھ تو وہاں چھوڑ گئے تھے باغ میں، دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، کیا کریں، دوسری کنجی سے قفل کھلوایا، اپنے سفر پہ 3 دن کی مسافت کے بعد دیکھ رہا وہ باغ نظر آ رہا ہے راستے میں۔ لوگوں نے کہا نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو یہاں کر لو، آگے پاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندر داخل ہوا تو یہ وہی باغ ہے، میں کچھ دن پہلے دیکھا، سوچا ہاں پیرانے پیر مجھ پر ابا رکھے تھے، 3 دن کی مسافت کے بعد یہ باغ ملا، اتنی دور بھیجے، کیا تصرف، کیا کرامت، میں تو مان لیا، بولا اب تو مان لیا کرامت، اب نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے وہاں، مگر کرامت پہ ایمان ہے۔ کئی لوگ حدیث و قرآن نہیں جانتے لیکن کرامت پر ایمان رکھتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلیل ہو، ولایت، دلیل نبوت اور ولی صاحب کرامت یہ حق ہے، اب مان لیا، اور اس کے بعد دیکھا جہاں رومال رکھا تھا وہاں رومال بھی موجود ہے، لے لیا، اس کے بعد پیرانے پیر کی محفلوں کو نہیں چھوڑا، آپ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ یہ تصرفات آج بھی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ماننے والے ہیں، جو مانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا